الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق صدق الله مولانا العلي العظيم۔ ان مختصر سی آیات میں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مبارک ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بھی باپ کی طرح نبی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ اللہ نے دین اور دنیا دونوں کی خوبیوں سے نوازا تھا۔ اللہ نے یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دو خصوصیتیں، دو کوالٹی اللہ نے ذکر فرمائی۔ ایک فرمایا نعم العبد، کیا ہی شاندار آدمی تھے، کیا ہی شاندار بندے تھے۔ دوسری صفت فرمائی انہ اواب، کہ وہ اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع ہونے والے تھے۔ گویا کہ اللہ کا خیال، دھیان کسی ایک پل کے لیے بھی ان کے ذہن سے غائب نہ ہوتا تھا۔ اللہ کے سچے پرستار موحد تھے۔ یہ بات اللہ نے اس وجہ سے فرمائی کہ خود بائبل میں اور اسرائیلی نوشتوں میں یہودیوں نے آپ پر نہ جانے کتنے گھناؤنے الزام لگائے، جو آج بھی یہود کی کتابوں میں حضرت سلیمان کے متعلق موجود ہیں۔ آپ کو نہ جانے ظالم بادشاہ یا محض ایک بادشاہ کی حیثیت سے بائبل کی کتابوں میں ظاہر کیا، ان لوگوں نے خود کیا، اللہ نے ایسا بیان نہیں کیا۔ اور جتنا ہو سکتا تھا یہود و نصارہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بدعقیدگی پھیلائی اور آپ پر الزامات تھوپے۔ قرآن کریم نے حضرت سلیمان کے متعلق فرمایا اور بار بار فرمایا، ایک بار نہیں کئی مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ وہ بڑی بزرگ شخصیت کے حامل تھے۔ چنانچہ فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدِ، کیا ہی اچھے بندے تھے سلیمان۔ اِنَّهُ اواب، ان کو ہر وقت اللہ کا خیال رہتا تھا، ایسا خیال رہتا تھا کہ اللہ نے ایک واقعہ ان کا ان آیات میں بیان فرمایا کہ اِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب، یقیناً ان کے لیے ہمارے ہاں خاص قرب بھی ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے وہ میرے خاص بندوں میں بھی ہیں اور ان کے لیے نیک انجام بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وہ وقت قابل ذکر ہے، یاد کرو کہ حضرت سلیمان کتنا اللہ کی طرف رجوع ہونے والے تھے کہ ایک مرتبہ نہایت شاندار تیز رفتار گھوڑے جن کی پرورش انہوں نے جہاد کے لیے فرمائی تھی، انتہائی قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں وہ چیزیں جس کو آدمی جنگ کے لیے
تیار کرتا ہے۔ اور خود اللہ نے فرمایا کہ بڑے شاندار تھے گھوڑے، اور جس کو اللہ فرمائے جہاد کے لیے جو شاندار گھوڑے تھے تو شاندار ہوں گے۔ چنانچہ ان کا معائنہ کرایا گیا، حضرت سلیمان کو معائنہ کرتے ہوئے ذرا دیر لگ گئی، آفتاب غروب ہو گیا، اور اس وقت کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی معمول ہوگا عبادت کے اعتبار سے، یا تو کوئی وظیفہ یا نماز وغیرہ۔ آپ جس وقت گھوڑوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کا معائنہ کر رہے ہیں بحیثیت بادشاہ، تو وہ نماز کا وقت یا وظیفے کا وقت یا عبادت کا وقت ان گھوڑوں کو دیکھنے کی وجہ سے نکل گیا۔ کسی خادم کی، کارندے کی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ حضرت سلیمان کو یہ ٹوک دیں کہ نماز کا وقت یا عبادت کا وقت چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو تنبہ ہوا تو فرمانے لگے کہ افسوس، میں اس مال کی محبت میں لگ کر اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا، حتیٰ کہ غروب آفتاب تک میں اپنا وظیفہ نہ ادا کر سکا۔ تو اگرچہ اس مال کی محبت میں کسی نہ کسی درجے میں عبادت کا پہلو بھی تھا کہ وہ گھوڑے کوئی ریس کے گھوڑے نہیں تھے، وہ گھوڑے کوئی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں پالے گئے تھے، وہ گھوڑے پالے گئے تھے جہاد کے لیے کہ اگر کہیں ضرورت پڑے گی تو ان کو استعمال کیا جائے گا۔ لیکن ان کے معائنہ کرنے کی وجہ سے ایک گونا اللہ کی عبادت میں دیری ہوئی، تو اس سے ان کے دل کو صدمہ پہنچا، بے چین ہوئے، اگرچہ عذر ہی سے تھا۔ انہوں نے فوراً حکم دیا کہ ان گھوڑوں کی ٹانگوں اور گردنوں کو ذبح کر دیا جائے، کہ جو چیز اللہ کی یاد سے غفلت کا سبب بن جائے اس چیز کو رکھ کر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں ایک بات تو ذکر یہ کرنی ہے کہ اللہ کی عبادت سے غفلت ہوئی تھی، جان بوجھ کر نہیں چھوڑا تھا، اگرچہ مجبوری کے درجے میں، یا یہ کہا جائے مجبوری نہ کہا جائے، اگر یہ کہا جائے کہ ذرا سی غفلت ہوئی تھی لیکن صدمہ بہت ہوا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اگر عبادت کے اوقات میں ذرا تبدیلی ہو جائے تو وہ اندر سے بے چین ہو جاتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نمازیں قضا ہو گئی تھیں، اور وہ وقت بھی بڑا انتہائی سخت تھا، تو اللہ کے نبی اتنے بے چین ہوئے کہ حدیث میں آتا ہے آپ نے بد دعائیں کافروں کے حق میں بہت کم فرمائی ہیں، لیکن ایک دو مواقع ایسے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے کچھ بد دعائیہ الفاظ نکلے، جس میں سے ایک وقت تھا غزوہ خندق کا، جب آپ کی نمازیں کافروں کی وجہ سے قضا ہوئیں تو آپ نے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، کہ اے اللہ جن لوگوں کی وجہ سے میری نمازیں قضا ہو رہی ہیں تو ان کے گھر کو اور ان کی قبر کو آگ سے بھر دے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اگر ذرا دیر کے لیے بھی یاد الہی سے کوئی چیز غفلت کا سبب بن جائے تو وہ بیتاب ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی معائنہ کرنے کی وجہ سے عبادت میں ذرا دیر ہو گئی، آپ بے چین ہو گئے، تو شدت غیرت اور غلبہ حب الہی میں انہوں نے تلواریں لے کر گردنیں اور پنڈلیاں ان گھوڑوں کی کاٹنا شروع کر دیں، تاکہ جو غفلت کا سبب بنا اس کو اسی طرح سے علیحدہ کر دیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کی شریعت کے اندر قربانی کے گھوڑوں کی قربانی جائز ہو، اور آپ کے پاس گھوڑے کثرت سے ہوں کہ چند ایک اگر قربان کر دیے جائیں تو مقصد جہاد میں کوئی خلل نہ آتا ہو۔
بہرحال ان آیات میں حضرت سلیمان کا ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو چیز غفلت کا سبب بنی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اس واقعے سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اگر اللہ کی یاد سے کوئی غفلت کا سبب بن رہی ہے تو پھر اپنے نفس کو سزا بھی جاری کرنا چاہیے۔ حضرات صوفیہ اکرام نے اس کو غیرت کا نام، غیرت ایمانی کا نام دیا ہے، اور اس کا جواز بھی اور مستحب ہونا بھی معلوم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر آئی، اور یہ شام کی چادر تھی، اور اس کو پیش کرنے والے صحابی حضرت ابو جہم تھے۔ اتنی شاندار چادر تھی وہ کہ آپ نے اس میں نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد واپس آپ جب تشریف لائے تو حضرت عائشہ سے فرمایا کہ یہ شامی چادر تم اپنے بھائی یا صحابی رسول حضرت ابو جہم کو واپس کر دو، اس لیے کہ میں جب نماز پڑھ رہا تھا تو 2-4 مرتبہ میری نگاہیں میرے بہترین چادر کے نقش و نگار پر پڑیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس پر پڑھیں، لیکن اس کی عمدگی کی وجہ سے میری نگاہ بار بار اس کے نقش و نگار پر پڑ رہی تھی، لہذا آپ نے وہ چادر اتاری، اور اتارنے کے بعد حضرت عائشہ سے فرمایا کہ یہ چادر ابو جہم کو واپس کر دو کہ کہیں یہ چادر مجھے فتنے میں نہ ڈال دے۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وہ قصہ بڑا مشہور ہے کہ باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک چڑیا آئی، پرندہ آیا، اور آپ اس پرندے کو دیکھنے میں ایسا مصروف ہو گئے کہ نماز میں بار بار نگاہ اس پرندے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ لاؤ آج یہ باغ ہی میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ نے وہ باغ راہ خدا میں صدقہ کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی چیز بھی یاد خدا سے غفلت کا سبب بنے تو صوفیہ کی اصطلاح میں جس کو غیرت ایمانی کہا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو میل اور دھبا ہلکا سا اگر آ جائے تو اپنے نفس کے اوپر ذرا سزا جاری کر دینا، یہ شریعت کے اندر اس کا جواز بھی ہے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اگر عبادت کا کوئی وقت ہے تو وہ عبادت اسی وقت میں ادا کی جائے گی۔ آپ اس عبادت کے وقت میں کوئی دوسری عبادت داخل نہیں کر سکتے۔ جیسے میں نے بتایا کہ گھوڑوں کا دیکھنا جہاد کے لیے معائنہ کرنا یہ عبادت تھا، لیکن اس وقت میں دوسری عبادت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت کے وقت دوسری عبادت کو داخل کر دیا، تو یہ بھی درست نہیں ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھوڑوں کو قربان کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن پڑھنا اگرچہ عبادت ہے، لیکن آپ کہیں نماز کا وقت ہو رہا ہے کہ میں اس وقت قرآن پڑھوں گا، تو ایک عبادت کے وقت میں دوسری عبادت آپ ادا نہیں کر سکتے جو عبادت اوقات کے ساتھ ہیں۔ مثال کے طور پر نمازوں کے اوقات ہیں، آپ ان اوقات کے اندر صدقہ کرنے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ نماز میں دوسرے وقت میں پڑھ لوں گا، تو اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ یہ چند سبق اس واقعے سے، حضرت سلیمان کے اس واقعے سے نکلتے ہیں۔ یہاں آیت میں اللہ نے جو ان کی صفت بیان کی تھی کہ وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی وہ یاد خدا سے غفلت نہ برتتے تھے۔ اگر کبھی ہو جاتی تھی تو جو چیز غفلت کا سبب بنتی تھی اس کو دور کر دیا کرتے تھے۔ اس بات کے علاوہ اس بات کو اللہ نے اس واقعے سے حضرت سلیمان کے ثابت فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ: وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، وہ بہترین بندے تھے، واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے۔
اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، وہ ایک یادگار وقت تھا جب ان کے سامنے شام کے وقت اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، تو انہوں نے کہا میں نے اس دولت کی محبت اپنے پروردگار کی یاد ہی کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ وہ اوٹ میں چھپ گئے. ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق، اس پر انہوں نے کہا، یعنی جب معائنہ کرنے میں دیر لگ گئی اور عبادت کا وقت نکل گیا تو دوبارہ کہا کہ دوبارہ ان گھوڑوں کو لاؤ. اس پر انہوں نے کہا کہ ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ. چنانچہ حضرت سلیمان ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم.